میں آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح سے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچ جاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنی دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ فاطمہ بی بی راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا کی حسین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ فاطمہ بی بی منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ فاطمہ بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ فاطمہ بی بی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ فاطمہ بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ فاطمہ بی بی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، گاؤں بھجوا دو۔ میں ان کی عادت اور اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی فاطمہ بی بی ایک دن میرے کردار کو پاش پاش کر دے گی۔ فاطمہ بی بی کی کم عمری میں ہی شادی ہونی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ فاطمہ بی بی گاڑی میں اکثر فون پر اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ فاطمہ بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں فاطمہ بی بی کو کالج لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک اور مالکن مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں فاطمہ بی بی کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک میکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد میکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے یہ پیسے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے، مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ فاطمہ بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس فاطمہ بی بی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بی بی جی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں بی بی جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔
وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور ساری رات غنودگی میں رہی تھی۔ ساری رات میں ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے فاطمہ بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک کو اس قدر غصہ ہے کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ فاطمہ بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں ان کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ اب امید سے ہیں، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے فاطمہ بی بی کو دیکھا جو کمال ڈھٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھیں۔ میں تو فاطمہ بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغ داغ کر دیا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور فاطمہ بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں ہسپتال کی بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن فاطمہ بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ فاطمہ بی بی نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ فاطمہ بی بی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی کہیں نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر آ گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں فاطمہ سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں فاطمہ کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ فاطمہ کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہماری بدنامی ہو ہم فاطمہ کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم فاطمہ کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور فاطمہ نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے فاطمہ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ فاطمہ بہت خاموش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستے اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے فاطمہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے، لیکن پھر فاطمہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور فاطمہ کو پیار کرنے لگی۔ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں اور وہ فاطمہ کو میرے کمرے میں لے گئیں اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگیں۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام کو جب کمرے میں آیا تو فاطمہ دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بد کردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ میں اس سے پہلے اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔
اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ فاطمہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمسار ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح سے احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں ہی یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بنا دی ہے۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ دھو کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنا گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ میں فاطمہ کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا جب فاطمہ کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی پیدائش تک مجھے یہاں تک انتظار کرنا پڑے، اور نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ فاطمہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر فاطمہ کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھے جھوٹ کہا ہے اور اس کے والد نے یہ سب کچھ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ فاطمہ نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی، اور میں گم سم اس کی بات سن رہا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور فاطمہ کے والد اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر فاطمہ کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ فاطمہ کا منگیتر علی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ علی کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتیں، اور جیسے جیسے علی عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے علی نے کئی بار اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور فاطمہ پر تشدد کیا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا، اور جس رات اس کے تایا کا انتقال ہوا اس سے ایک شام پہلے ہی علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فاطمہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ علی اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ علی سے کئی زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ فاطمہ کے باپ نے علی کی ماں سے بات کی کہ وہ بیٹے کو سمجھائیں کہ جب فاطمہ سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن علی کی ماں نے یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ علی نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر خون جوش مارتا ہے۔ بچے ہیں، تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں، کیوں اتنے پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے، کیونکہ علی کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں اپنی تھی، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی ہی گھٹیا حرکتیں کر سکتا تھا۔ میرے باپ نے جیسے ہی علی کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو علی دھمکیوں پر اتر آیا، اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لانچ کے شیشے کے باہر تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو،
इसी लिए अब्बा ने ये फैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा दें और अली से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन अली ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए अब्बा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं उम्मीद से हूँ। खाला ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज़ सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसीलिए अब्बा जान ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वो शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया था और जब शहर में तुम्हें कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रख कर अपना मसला हल कर लिया और अब्बा ने मुझे रुखसत कर कर इसीलिए तुम्हारे साथ गांव भेजा ताकि इनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े ज़र्फ़ के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन ये कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं हामला नहीं हूँ और ना ही किसी नामहरम ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया और मैं अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। फातिमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने फातिमा को फ़ौरन ही अपने सीने से लगा लिया था। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने मेरे लिए इस तरह मेरे नज़दीक लिखा था। मेरे माँ ने मेरी बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं अपनी बीवी को गांव की रस्म व रिवाज के हिसाब से सजता संवरता देख कर निहाल हो रहा था। फातिमा ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो फातिमा के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए थे। वो भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैं तो इन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बदकिरदार और अय्याश हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि बच्चों की शादी के फैसले इनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो बच्चे न जाने किस रास्ते को इख्तियार करें या इनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर कर जाए। आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हो सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी आरज़ा नहीं होती कि आप इसे किसी बदकिरदार शख्स के हवाले कर दें या किसी ऐसे शख्स के साथ इसे ब्याह दें जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो।